آزادی یا موت، عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے، اور پیغام کیا ہے؟ آزادی یا موت۔ اور یہ پیغام قوم کے نام ہے۔ اس پیغام کا مقصد کیا ہے؟ اور عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں، جن کی مدت ملازمت جو ہے وہ مکمل ہونے والی ہے، ان کے حوالے سے عمران خان نے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ کیا باتیں کی ہیں، کیا کہا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر پہ، ایکسٹینشن نامنظور، یہ کیوں؟ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف جتنی جماعت ہے وہ خیبر پختونخوا میں ایک دوبارہ سے اکٹھ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو اکٹھ ہوگا یہ ہوگا امن کا اکٹھ، یہ ہوگا امن جرگہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے امن جرگہ کیا اپنے علاقے میں جا کے درہ میں، اور وہاں جو تھے مشران ان کو بٹھایا گیا، عمائدین کو بٹھایا گیا، اور وہ روایتی پگڑیاں پہنائے گئی۔ تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک امن جرگہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ امن جرگہ کسی باہر گراؤنڈ میں نہیں ہوگا بلکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوگا۔ اور اس اسمبلی میں تمام جماعتوں کو، تمام لوگوں کو، تمام مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، علماء ہو جائیں، تاجر ہو جائیں، ڈاکٹرز ہو جائیں، جو بھی لوگ ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا، انہیں بلایا جائے گا، اور یہ امن جرگہ ہوگا خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ اب اس کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایکسٹینشن نامنظور کی بات کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سیاست کا مرکز ہے، سیاست کا محور عمران خان صاحب ہے۔ تمام قوم ان کی طرف دیکھتی ہے کہ خان صاحب کیا کہیں گے، کب کیا ان کی چال ہوگی، کب وہ کیا کریں گے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اب جو نومبر ہے، نومبر کا ماہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ نومبر کی بات کی جائے تو نومبر ایک سال پہلے پاکستان تحریک انصاف پہ جو نومبر میں ظلم ہوا وہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں ان کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا۔ بشرا بی بی اس مارچ میں شریک تھیں۔ اس مارچ میں جس طرح لوگوں نے شرکت کی وہ آپ نے دیکھا، اور آج بھی بشرا بی بی، اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا، آج بھی وہ جیل میں ہیں، جیل میں اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں، اور عمران خان نے بھی آج ان کے حوالے سے پیغام دیا ہے۔ تو نومبر کا ماہ جو ہے وہ کافی اہم ہے، اور پھر نومبر کے ماہ میں ہی مارچ ہو سکتا ہے، نومبر کے ماہ میں ہی لوگ باہر نکل سکتے ہیں، نومبر کے ماہ میں ہی تحریک انصاف کی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، نومبر کے ماہ میں ہی عمران خان کال دے سکتے ہیں۔ اب نومبر کا ماہ کیوں ضروری ہے؟ آگے نومبر کے بعد نومبر میں لوگ نکل سکتے ہیں، احتجاج پاسبل ہے، کیونکہ سردی یقیناً ہوتی ہے لیکن اس قدر نہیں ہوتی۔ اب دسمبر میں پاسبل نہیں ہے کیونکہ سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، جنوری میں بھی پاسبل نہیں، اور فروری میں بھی، یا نومبر میں مارچ ہو سکتا ہے، تحریک انصاف دوبارہ سے سڑکوں پہ آ سکتی ہے، یا پھر مارچ میں، جو مارچ کا ماہ ہوگا، مارچ اپریل میں یہ چیزیں پاسبل ہیں۔ تو نومبر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی، اس کے اثرات، اس کے تاثرات وہ ساری قوم جانتی ہے کہ کیا اثر ہوا، کیا فائدے ہوئے، کیا نقصان ہوئے، اور عمران خان خود اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے مدت جو ہے ایکسٹینشن دی جنرل باجوہ کو۔ تو اب نومبر میں عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت پوری ہونے جا رہی ہے، تو ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ سائن ہو جائیں گے 2 سال، وہ اپنی مدت جو ہے انہوں نے ایک قانون پاس کروایا، اس میں 2 سال مزید ہو جائیں گے، تو وہ 5 سال مدت ملازمت پوری کریں گے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا ایک ایکسٹینشن کا کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب اگر اس کی بات کی جائے تو عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ ان کا ٹینیور نومبر میں پورا ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹرینڈ جاری ہے ایکس پہ، ٹویٹر پہ، ایکسٹینشن نامنظور۔ اب تحریک انصاف کے ورکرز ہو جائیں یا عام پاکستانی عوام ہو جائے، وہ اس ٹرینڈ کا حصہ بنی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، جو پیچھے کے لوگ ہیں انہیں میرٹ پہ جس طرح وہ اوپر آ رہے ہیں انہیں اوپر آنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، کیا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دیتی ہیں یا نہیں دیتی۔ یہ تو ہو گیا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے۔ اب عمران خان کے کہتے ہیں یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ سب سے اہم شخصیت وہ ہے، کیونکہ سب سے اہم بیان اس کا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے اہم کردار اس کا ہے۔ اب عمران خان کہتے ہیں عاصم منیر تاریخ کا ظالم ترین ڈکٹیٹر اور ذہنی مریض ہے۔
یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا، اور اس کے پیچھے کہنے کی وجوہات تھی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 9 مئی ہو جائے، وہ انہوں نے کروایا۔ 26 نومبر انہوں نے کروایا۔ مرید کے سانحہ اس نے کروایا۔ اس کے علاوہ کشمیر سانحہ، کشمیر میں جو سیدھیں گولی چلائی گئی وہ اس نے کروایا۔ اس کے علاوہ کہا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ خاتون کو جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بیگم کی بات کی گئی۔ دیکھیں بشرا بیگم کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہم سنتے تھے، لیکن عمران خان نے کہا کہ بشرا بیگم نے جس طرح میرا ساتھ دیا اس طرح کوئی کم ساتھ دیتا ہے۔ بشرا بیگم نے سختیاں، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کی، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ بشرا بیگم کی بات کریں تو بشرا بیگم آج بھی جیل میں ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بشرا بیگم کو صرف اس وجہ سے تنگ کیا جا رہا ہے کہ میرا ساتھ چھوڑ دے، میں کمزور ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اور عمران خان نے قوم کے نام کا پیغام بھیجا، جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا۔ عمران خان نے قوم کے نام یہ پیغام بھیجا کہ آزادی یا موت۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ موقف پہ ڈٹ جاتی ہیں، اور قوم کا موقف یہ ہونا چاہیے آزادی یا موت۔ مطلب اس طرح کی غلامی کی زندگی آپ نہ گزاریں، یا تو آپ آزادی حاصل کریں یا پھر آپ موت کو قبول کر لیں۔ یہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام ہے۔ اور پھر 9 مئی کی بات کی گئی، 26 نومبر کی مرید کے سانحے کی۔ دیکھیں یہ اہم ہے کہ اس سانحے کی مرید کے میں جو ہوا کوئی بات نہیں کر رہا، ایون کہ ان کے اپنے لوگ بات کرنا چھوڑ کے ہیں، لیکن جیل میں بیٹھا عمران خان بات کر رہا ہے۔ اب یہاں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ باقی لوگ کیوں نہیں کر رہے۔ ان کے اپنے لوگ خاموش ہو گئے ہیں، ان کے اپنے لوگ باری باری پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں۔ کبھی ایک وقت تھا کہ جب تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن آج یہ خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر کی بات کی گئی، وہ آج جیل میں بیٹھا بھی کشمیر کی بات کرتا ہے۔ اب عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف نے، یہ بہت اہم ہے کیونکہ بات ہوتی ہے کہ مذاکرات کبھی کوئی چرن بیچا جاتا ہے، مذاکرات کے حوالے سے کبھی کوئی بیچا جاتا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ جو مذاکرات ہیں وہ نہ تحریک انصاف کرے گی، تحریک انصاف نہ حکومت کے ساتھ کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرے گی۔ مذاکرات ہم نہیں کریں گے، یہ تو عمران خان نے آج واضح طور پہ پیغام دے دیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اس انسان سے، اس شہباز شریف سے کیا مذاکرات کریں جو یہ کہتا ہے کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، جس کو اپنی طاقت کا نہیں پتا، اور جو پوچھ کر بتانے گیا تھا وہ آج تک بتا نہیں سکا۔ یہ میں پوچھ کر بتانے کی بات کر رہا ہوں جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات ہونی تھی۔ تو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کو کال کی گئی تو وہ بڑا ساتھ بولے، وہ کہتے ہیں میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں پوچھ کر بتاتا ہوں، اس کے بعد آیا ہی کوئی نہیں، غائب ہو گیا، نس گیا، انہوں پتہ ہے میں کی ہاں، وہ کہیں جائے گا۔ تو اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ یہ مذاکرات کریں گے، اگر آپ نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں وہ ان کے ساتھ کریں۔ اس کے علاوہ تمام عہدیداران، تمام پارلیمنٹیرین اور تمام وکلاء کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہائی کورٹ جب ہوتا ہے آپ ہائی کورٹ چلے جائیں اور وہاں جا کر بیٹھ جائیں، جب تک کیس کی اگلی سماعت یا اگلی تاریخ مقرر نہیں کی جاتی وہاں سے اٹھ کر نہ آئیں۔ یہ عمران خان نے کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن جو ایک اور اہم چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے خیبر پختونخوا امن جرگہ۔ یہ امن جرگہ ہوگا خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، جنید اکبر، اس کے علاوہ باقی تمام لوگ، اسپیکر بابر سلیم سواتی، باقی تمام لوگ بیٹھے تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام علماء کو، تمام لوگوں کو مدعو کیا جائے گا اور امن جرگہ ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے، اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔